السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے تعزیے کے حوالے سے کہ تعزیہ بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے یا ثواب کا کام ہے، کیا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ کلیئر کر دیں گے کہ تعزیہ بنانا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو حضرات محترم دیکھیے، آپ جس طریقے کا تعزیہ آج کے زمانے میں بنایا جاتا ہے، جس کو مروجہ تعزیہ داری کہا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے ذہن و دماغ سے، اپنے عقل سے ایک نقشہ بناتے ہیں، اس نقشے کے مطابق ایک تعزیے کو بنا لیتے ہیں، اور اس کو بنانے کے بعد تقریباً 5 یا 7 دن اس کو ایک جگہ پر رکھتے ہیں۔ تو وہاں پر عورتیں آتی ہیں اور بعض عورتیں اس کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بہت سی عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ناریل لے کر آتی ہیں، اس تعزیے کے نیچے لٹکایا جاتا ہے، اور بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ اس تعزیے پہ کھڑے ہو کر اس تعزیے پر فاتحہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا حضرات محترم، یہ سارے کے سارے کام ناجائز و حرام ہیں۔ اگر آپ اپنے ذہن و دماغ سے کچھ بھی نقشہ تیار کر کے کوئی تعزیہ بنا لیں گے تو وہ تعزیہ بنانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں، اتنی گنجائش دی گئی ہے کہ آپ جس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، ایسا اس کا نقشہ ہے، اس کے ہو بہو اگر آپ بنا لیں اور بنانے کے بعد ایک جگہ اسے رکھ دیں، اور وہاں پر صرف مرد حضرات آئے، عورتیں وہاں پر نہیں آئے، تو یہ صورت ایک جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جیسے امام حسین کا روضہ ہے، جیسے امام حسین کا مزار ہے، اس کے مطابق اس کے ہو بہو بنانا تو جائز ہے۔ جس طریقے سے ہم کعبہ شریف کی فوٹو لیتے ہیں یا کعبہ شریف کا ہم نقشہ تیار کر لیتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام کے مزار کا ہم مجسمہ تیار کر لیتے ہیں، تو اس طریقے سے تو جائز ہے۔ لیکن ہمارے اس دور کے اندر دیکھا گیا ہے طرح طرح کے ڈیزائن والے تعزیے بنائے جاتے ہیں، اور ان کو بنائے جانے کے بعد 3-4 دن ایک جگہ رکھا جاتا ہے، اور 10 محرم کو باقاعدہ اسے ڈھول تاسوں کے ساتھ کربلا لے کے جایا جاتا ہے، وہاں پہ اسے توڑ پھوڑ کر دفنا دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ سراسر پیسوں کی فضول خرچی ہے، یہ کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امام حسین کے روزے کی طرح اگر بنا لیا جائے تو ہی اتنی گنجائش ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ باغ لاکھوں روپے تعزیوں کے اندر لگا دیتے ہیں، اور 10 محرم کی رات کو کربلا میں لے جا کر اسے توڑ پھوڑ کر دفنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ تمام کا تمام ناجائز و حرام کام ہے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ کربلا کے بعد کئی سالوں تک بھی کسی نے بھی تعزیہ داری نہیں کی ہے، کئی سالوں کے بعد اس کی شروعات ہوئی ہے۔ تو حضرات محترم، کربلا کے بعد امام زین العابدین زندہ رہے، ان کی پوری زندگی کے اندر کہیں بھی تعزیہ نہیں بنایا گیا ہے۔ تو میں آپ سے اسی بات کی گزارش کروں گا کہ یہ چیزیں بنانا جائز نہیں ہے، اور دیکھا گیا ہے اس کو لے کر ڈھول تاشوں کے ساتھ لوگ نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، خوب ڈھول بجاتے ہوئے، خوب تاشے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کو دیکھنے کے لیے عورتیں باقاعدہ تیار ہو کر مارکیٹوں کے اندر نکل جاتی ہیں، اور چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے، باقاعدہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ لوگ باگ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز و حرام ہیں۔ آپ سمجھے تو صحیح، اس دن کیا ہوا تھا۔ امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے دردناک طریقے سے ان کے جو رفقا تھے، ان کے جو رشتہ دار تھے، ان کے جو گھر والے تھے، امام حسین خود کو اس دن شہید کیا گیا، اور ہم اس دن کو کیسے منا رہے ہیں؟ ڈھول تاسوں کے ساتھ تعزیے نکال رہے ہیں، بے پردگی کا اظہار ہو رہا ہے، عورتیں باقاعدہ کئی ہزار روپے کا میک اپ لگا کر اپنے چہرے پر میک اپ کر کے بازاروں کے اندر جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ تمام کی تمام ناجائز و حرام ہیں، ان چیزوں سے بچیں۔ پھر میں آخر میں وہی بات کہوں گا کہ اگر امام حسین کے روزے کی اگر ہو بہو شکل بنا سکتے ہیں آپ تو وہ بنا لیں، وہ تو جائز ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کو بھی صرف ایک جگہ رکھا جائے، اور اس کے اوپر صرف مرد حضرات آئے، اس کی زیارت کو عورتیں وہاں پر بھی نہ آئے، تو یہ زیادہ ٹھیک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔